ویلکم بیک۔ جب سے وینزویلا کا چکر شروع ہوا ہے، قریب کے ممالک تو پریشان ہیں ہی، لیکن دور کے ممالک بھی پریشان ہیں، اور ان میں سر فہرست ایران ہے، اور ایران کو کئی مصائب نے فی الحال گھیرا ہوا ہے۔ جون میں آپ کو یاد ہوگا کہ 12 دن کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے مادی اور جانی وہ آپ کے علم میں ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے شدید خشک سالی کا شکار ہے ایران، بارش ہی نہیں ہوئی تو جھیلیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، اور خود تہران جو دارالحکومت ہے وہاں پینے کے پانی کے لالے پڑے ہوئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے۔ اور اس پہ یہ ہوا ہے کہ جون کے بعد سے جو ایرانی کرنسی ہے ریال، اس کی قیمت پہلے بھی ڈالر کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جون سے لے کے اب تک یعنی 6 مہینے میں 50% مزید ویلیو ریال کھو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران میں جو کاروباری لوگ ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ وہ اگر 1 روپے میں آج ایک چیز خرید رہے ہیں تو کل انہیں دوبارہ وہی چیز 2 روپے میں خریدنی پڑ رہی ہے، یعنی وہ پلے سے پیسے دے کے جو ہے کاروبار کی ایک عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں بے روزگاری ظاہر بڑھی ہے، اور عوام جو ہیں وہ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے تقریباً 35 شہر جن میں تہران بھی شامل ہے، وہاں بازار جو مارکیٹ یا تاجر کہتے ہیں، بازار کہتے ہیں، انہوں نے اب مظاہرے شروع کیے۔ ان کی کمر معاشی طور پہ ٹوٹ رہی تھی، پھر وہ پھیلتے پھیلتے باقی ایران کے شہروں میں بھی پھیل گئے، اور اب تک 25 کے لگ بھگ کیجولٹیز وہ ہو چکی ہیں۔ اس میں جو سرکاری پاسداران یا باسیج کے کچھ اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ تر عوام پہ گولی چلی ہے۔ اور جو چیف جسٹس ہیں ایران کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مظاہرین ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے، اس لیے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ایرانی قیادت میں، اس میں لگ رہا ہے کہ ایک خاص طرح کا کنفیوژن ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹا کیسے جائے۔ اب تک کے جو بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، جس میں 2022 کی تحریک بھی شامل ہے، جس میں میسا امینی کی ہلاکت کے بعد پورے ایران میں اور کئی سو لوگ مارے گئے تھے، تب تک یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ بیرونی سازش ہے، جو پیسہ دیتے ہیں، اکساتے ہیں، مغرب نواز گروہ ہیں۔ لیکن اب پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ خود ایران کا جو اوپر کا قیادت کا حصہ ہے وہ تھوڑی سی اس کی رائے تبدیل ہوئی ہے۔ مثلاً جو روحانی پیشوا ہیں علی خامنائی، اور جو صدر ہیں مسعود پیش ازکیان، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایران کے جو اقتصادی جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ہم صرف بین الاقوامی جو اقتصادی پابندیاں ہیں ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ سٹرکچرل مسائل بھی موجود ہیں۔ اچھا، سٹرکچرل مسائل کا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے، اگر میں تاریخ میں بہت زیادہ نہ بھی جاؤں تو 2008 میں محمود احمدی نژاد صدر تھے ایران کے، انہوں نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ایک بجٹ میں کہا کہ یہ جو ہے دینا پڑے گا تاجروں کو۔ تاجروں نے ان پہ اتنا پریشر ڈالا کہ جو VAT ہے وہ احمدی نژاد حکومت نہیں لگا سکی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہاں اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریسٹرکچرنگ ہے، اکنامک ریسٹرکچرنگ، اس کے راستے میں نظریاتی مسائل بہت شدید ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا سرمایہ کار ہے ایرانی معیشت میں وہ ہے پاسداران انقلاب۔ ان کے بلینز آف ڈالرز کے جو ہیں منصوبے ہیں فرٹیلائزر میں، کمیونیکیشن میں، ریسٹرکچرنگ میں، سیکیورٹی میں، اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ تو جو ریئلسٹک ترجیحات ہیں جن پہ کہ اکانومی ڈیزائن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی اس طرح کے حالات میں۔ اس کی وجہ سے ایک نئی کلاس آگے آ گئی ہے جس میں کہ ریاست بھی شامل ہے، اور ریاست سے جڑے ہوئے جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، ایران انٹرنیشنل مارکیٹ سے ویسے ہی کٹا ہوا ہے، پچھلے 40 سال میں طرح طرح کی اس پہ سینکشنز لگی ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ دوسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ایران کا جو ایک انقلابی نظریہ ہے مڈل ایسٹ میں، جیسے لبنان ہے یا سیریا ہے یا یمن ہے، پراکسیز کا خرچہ،
یا ایران کا انفلوئنس ویزا وی باقی جو عرب سٹیٹس ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہت ہی کمر توڑ ایک معیشت کے لیے خرچہ رہا ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ سیریا کی حکومت جو ہے $50 ارب وہ ایران کی مقروض ہے, ایران نے وہاں انویسٹ کیے ہوں گے. اب اس کی تفصیل کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد میں گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایران کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے. آگے کنواں پیچھے کھائی ایک محاورہ ہے جی. تو اس میں یہ کہ انٹرنلی تو ظاہر ہے کہ اکانومی کی ریسٹرکچرنگ وجوہات میں نے آپ کو بتائیں کہ کیوں مشکل ہے, پھر باہر سے جو سکویز کیا جا رہا ہے وہ پلس جو پراکسیز ہیں مثلا یمن میں حوثی جو ہیں اب وہ گلہ نہیں رہیاں. شام میں بشار الاسد صاحب ان کا خاتمہ ہو گیا ہے, حزب اللہ جو ہے اس کو بہت بری طریقے سے وہ زخمی ہے. تو اب جو ایک نیا سوال اٹھ رہا ہے ایران میں سڑک پہ وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ چیزیں تو ناکام ہو گئیں یا وہ ہمیں کیا ملا. ہاں اب یہ ہے کہ جو پیسہ ہے, اس لیے کہ اس وقت جو دنیا میں 2 ملک ہیں جو صحیح پارٹنر ہیں اس وقت ایران کے. ایک تو ہے چائنا جو اس سے تیل خریدتا ہے اور چائنا سے کوئی $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا معاہدہ بھی ہے 25 سال اس پہ. اب وہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے اس پہ وی ڈونٹ نو. روس کے ساتھ ابھی پچھلے سال ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے, لیکن ان معاہدوں کا آگے چل کے تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت جسے دال روٹی کے جسے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھانا مشکل ہے. اچھا حکومت کی بھی بڑی مشکل ہے. حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جینوئن گریونسز ہیں جس کی وجہ سے لوگ سڑک پہ نکلے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مصدق 1953 میں جس الیکٹڈ گورنمنٹ جس طرح CIA اور MI6 مل ملا کے گرائی, اور پھر یہ جو جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی اس میں جو موساد کا نیٹ ورک ملا ایران میں اور اس نے جو تباہیاں پھیلائیں, تو اس کے بعد میں اگر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ یار یہ جینوئن ریزنز ہیں, انہیں نعرے لگانے دو, غصہ نکالنے دو, یا اس کے پیچھے باہر کیا سرمایہ چل رہا ہے یا باہر کی جو ہے وہ اسٹریٹجی چل رہی ہے. تو یہ بڑی مشکل ایک صورتحال ہے, ریاست صورتحال ہے, اور خاص طور پر اگر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ آپ بھی اس سیٹ پر اسی طرح ہی بیٹھے تھے. ہاں ٹھیک ہے, بیکاز وہاں پر بھی ڈیمونسٹریشن شروع ہوئی تھی شاہ کے خلاف اور پھر ڈومینو ایفیکٹ and which brings us to the current regime. ہاں لیکن وہ ایک ڈومیسٹک موومنٹ تھی. وہ ڈومیسٹک اس وقت جو ہے نا یہ اچھا دیکھیں دونوں باتیں درست ہیں نا, بالکل مانا کہ ڈومیسٹک گریونسز ہیں, آپ نے پوری ابھی تفصیل میں بتایا ہے کہ وہاں کی معاشی صورتحال کیا ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت طاقتور ممالک ہیں خطے میں اور دنیا میں, امریکہ, اسرائیل وغیرہ, جو چاہتے ہیں کہ یار ہم کتنے ملینز آف ڈالرز پھینکیں کسی طرح یہ رژیم چینج ہو جائے. رضا پہلوی بیٹھے ہوئے ہیں آج پھر انہوں نے کہا کہ سر میں حاضر ہوں, اور بڑی کوشش کر رہی ہے کسی طرح ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو, لیکن میرا خیال ہے اس کا بھی وہی بنے گا جو بیچاری وہ کولمبیا کے مچاڈو کا بنا ہے کہ سر آپ کی تو اندر کوئی قدر ہی نہیں کرتا, ہمیں تو کوئی اندر رژیم کا ہی بندہ چاہیے. کہنا آسان ہے, کرنا قدرن مشکل ہے. اچھا اب جہاں تک یہ پراکسیز والی بات ہوئی, اور یقیناً اگر میں ایرانین عوام کی نقطۂ نظر سے دیکھوں تو ایک خیال سوچ ہوگی کہ یار ہم نے کیا حاصل کیا ہے اس سے. لیکن پھر اگر میں جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کروں ایران کی ریاست یا ایران کے حکمرانوں کی نظر سے دیکھنے کے لیے, تو آپ کے پاس چوائس کیا تھی؟ آپ یہ دیکھیں نا, صدام عراق کو تباہ کر دیا اور عراق امریکہ کے قبضے میں ہے, رائٹ, وہ آپ کے بارڈر پر. ابھی جو نیا ایمبیسڈر ٹرمپ نے مقرر کیا نا بغداد میں, اس نے کہا ہے کہ میرا مشن یہ ہے کہ میک عراق گریٹ اگین. چلیں یہ تو آج کل ہر بندہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے, لیکن پوائنٹ از کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, آپ کے پاس کنونشنل پاور نہیں ہے, اکنامک پاور نہیں ہے کہ آپ ان کو ملٹریلی پش بیک کریں, تو پھر آپ کو اسی طرح کی کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے نا, کہ پھر آپ ایک نیٹ ورک آف الائز, پراکسیز کہیں, آپ انہیں اتحادی کہیں, آپ انہیں جو بھی کہیں, آپ کو بنانی پڑتی ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں وہ سب کچھ ٹوٹ گیا ہے اور وہ پش بیک ہو گیا ہے. تو دس از این ایگزسٹینشیل کرائسس. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اینی کائنڈ آف انسٹیبلٹی ایران میں اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے خطے کو
افیکٹ کرتا ہے, اسپل اوور بھی ہو سکتا ہے, ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں. رجیم چینج جو ہے وہ وینیزویلا والا چکر نہیں ہے. وینیزویلا والا چکر نہیں ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر بھیجا اور پیزشکیان کو اٹھا کے لے گئے. ہاں نہیں, پیزشکیان کو اٹھا بھی لیں تو وہاں جو سٹرکچر ہے قیادت کا, کس کس کو اٹھائیں گے, کس کس کو, یہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ 8 کروڑ آبادی ہے ایران کی. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایران کی, یہ وینیزویلا پر بھی ایک طرح سے لاگو ہے. جیسے ابھی ایک CIA کی اسیسمنٹ واشنگٹن ٹائمز وال اسٹریٹ جرنل میں چھپی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں کوئی ایسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں جس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, بہتر ہے جو موجودہ رجیم ہے اس کے ساتھ ہی کرنٹ سٹرکچر کو رکھیں, اسٹرکچر کو رکھیں. یہ میرا خیال ہے کہ عراق جنگ کے بعد انہوں نے کم از کم یہ سبق سیکھ لیا. وہاں انہوں نے بلنڈر کیا تھا, عراقی آرمی ختم ہی کر دی, ختم ہی کر دی تھی. تو پوائنٹ ہے کہ اگر وینیزویلا میں ان کو رجیم چینج نہیں ہو رہا, پریزیڈنٹ کا چینج ہے نا, رجیم کا چینج نہیں ہے, تو ایران میں تو یہ اور بھی بہت مشکل ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مختلف موضوعات کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.